خدا کی راہ سے بہکا دے اور نہ جانے نہ سمجھے وہ اسے ہنسی بنا لے، تو اللہ فرماتا ہے اولئک لہم عذاب مہین، سبحان اللہ، تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ذلت کا عذاب ہے۔ غور کرنا، اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ہیں جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ وہ انہیں خدا کی راہ سے بہکا دے اور وہ انہیں ہنسی بنا لے، تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اب ذرا اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو عزیزان ملت اسلامیہ ہر مسلمان کھیل کی باتیں خریدتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کھیل کی کون سی باتیں ہیں جو مسلمان خرید رہا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے VCR کی شکل میں خریدا جاتا ہے، ہزاروں روپیہ خرچ کر کے ٹی وی کی شکل میں خریدا جاتا ہے، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، ادھر مسجد کے مینار سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، لیکن ادھر ٹی وی چل رہی ہے، ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم، اذان کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے کہ نیند سے بہتر ہے نماز، لیکن آنکھ کھلی صاحب تو سامنے ٹی وی چل رہی ہے، کھیل کی باتیں خرید رہے ہیں، کھیل کی باتیں ہو رہی ہیں، میچ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں، فلمیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں، مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، مؤذن پکار رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ کامیابی کہا ہے تو 5 بار مسجد کے مینارے سے آواز آتی ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن مسلمان کے گھر جا رہا ہے، کامیابی کی طرف نہ جا کر کے مسلمان دکان کی طرف جا رہا ہے اور سوچ رہا ہمیں کامیابی مل جائے گی، کامیابی کی طرف نہ جا کر کے مسلمان بازار کی طرف جا رہا ہے، سوچ رہا ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ گھروں میں عورتوں کا حال جو ہے کہ باتیں کر رہی آپس میں، فلمی باتیں ہو رہی، جو دیکھ رہی ٹی وی میں وہی باتیں چل رہی ہے، وہی ناٹک چل رہی ہے، کھیل کی باتیں ہو رہی ہے۔ اب ذرا بتاؤ کون سا ایسا گھر ہے جس میں کھیل کی باتیں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اگر کھیل کی باتیں ہو رہی ہے تو یاد رکھو اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ تمہارا جسم اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہم کامیابی پا جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بلندی کی طرف چلے جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وقار ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، تو یاد رکھو امام حسین نے بتا دیا ہے کربلا کے میدان میں اپنے ماننے والوں کو، امام حسین نے یہی درس دیا ہے اے میرے ماننے والوں، کتنی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی تکلیف آ جائے، کتنی بھی پریشانی ہو جائے، یہاں تک کہ تمہیں اگر جب پیاسا رہنا پڑ جائے، تمہیں بھوکا رہنا پڑ جائے، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو سر سجدے میں چلا جائے، جو سر خدا کے سامنے جھک جاتا ہے وہی سر زمانے میں بلند ہو جاتا ہے، وہی سر زمانے میں ممتاز ہو جاتا ہے۔ بلکہ امام حسین نے کر کے بتا دیا، یزیدیوں نے امام حسین کا سر جب نیزے پر رکھا تھا اور گھنٹا بجایا، ڈھول بجایا، کشت گھمایا، اعلان کیا لوگوں دیکھ لیا آج حسین ہار گئے، ہم جیت گئے، لیکن وہ سر جو سجدے میں کٹا ہے، وہ سر جو رب کے نام پر کٹا ہے، دنیا نے امام حسین کے سر کو سجدے میں رکھتے ہوئے دیکھا لیکن اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ امام حسین کا سر مبارک نیزے پر تھا، قرآن کی آیتیں پڑھا اور
سنایا اور اپنے ماننے والوں کو یہ میسج دے دیا کہ اے حسینیوں، اے حسین کے ماننے والوں، دیکھ لو کل بھی تمہارا حسین اوپر تھا، بلند تھا، آج بھی تمہارا حسین بلند ہے۔ اور اپنے ماننے والوں کو بتا دیا خدا کے سامنے سر جھکا ہے قوم مصطفیٰ جھک جائے گی، یہ دنیا تیری آگے خدا کے سامنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے۔